کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، قرآن مقدس کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے شعور حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو پڑھا کہ شعور حاصل کرنے کے لیے انسان جب تک تقوی کی زندگی بسر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شعور سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب تک انسان کی طبیعت میں تقوی پیدا نہیں ہوتا، قرآن مقدس کی آیات پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں شعور کی کیفیت کو پیدا نہیں کرتا۔ جب طبیعت میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب قرآن مقدس سے ہدایت لینے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، جب تک اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کریں گے تب جا کے بھی شعور کی کیفیت، تقوی کی کیفیت انسانی طبیعت میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب تک اس طریقے کو اپنا نہ لیا جائے تو اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں بندے کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب نماز میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ نیکی کے ہیں۔ قیام کرنا نیکی ہے، تسبیحات پڑھنا نیکی ہے، سجدہ کرنا نیکی ہے، اسی طرح دروشی پڑھنا نیکی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کی ترتیب الٹ کر دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ سجدہ پہلے کر لے اور اس کے بعد دروشی پڑھ لے، دروشی پڑھنے کے بعد وہ قیام کر لے، حالانکہ ظاہری طور پر جتنے بھی اعمال وہ سر انجام دے رہا ہے وہ سارے کے سارے نیکی کے ہیں، مگر کوئی بندہ اس انداز کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نماز فاسد ہو گئی ہے، حالانکہ سجدہ کیا ہے، دروشی پڑھا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اس نے بات بھی نہیں کی، مگر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے نماز کی قبولیت کے لیے جو انداز اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے وہ اختیار کرنا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی بھی قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح قرآن مقدس بھی ایک ترتیب کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، اور حالات حاضرہ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اللہ کی اس لاریب کتاب کو سمجھے بغیر ہم دین سیکھنا چاہ رہے۔ اللہ کی اس لاریب کتاب کو اس انداز کے ساتھ سمجھے بغیر، جس انداز کے ساتھ صحابہ نے سمجھا، اس کے بغیر ہی ہم شارٹ کٹ کے ذریعے
دینی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ساری کی ساری اسی عنوان پر ہوگی کہ قرآن کو سمجھا کیسے جائے تاکہ شعور کی کیفیت انسان کی طبیعت میں پیدا ہو سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس لاریب کتاب کو سمجھنے کے کچھ بنیادی آداب ہیں۔ مثال کے طور پر باوضو ہونا اس کے ادب میں شامل ہے، مناسب جگہ کا انتخاب کرنا، مناسب وقت کا انتخاب کرنا، اور باقی مصروفیات سے بالکل تنہائی میں جا کر کہ جب اس نے قرآن پڑھنا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر کوئی اور مصروفیت نہ ہو۔ پھر اسی طرح ذہن کا یکسو ہونا ضروری ہے، خشوع اور خضوع ہونا ضروری ہے، اور اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ مجھے کچھ باتیں بتا رہا ہے اور میں نے ان باتوں کو غور کے ساتھ سننا ہے، اور سننے کے بعد اپنے اندر ان کو جذب کرنا ہے۔ قرآن مقدس کو پڑھنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی انہیں اللہ کی کوئی آیت سنا دے یا کوئی حدیث سنا دے تو وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں چلے جاتے، یعنی سمم، یعنی نہ تو وہ بہرے ہو کر پیچھے چلتے ہیں نہ اندھے ہو کر پیچھے چلتے ہیں، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، اس آیت سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے بات کر رہا ہے، کس حالت میں بات کر رہا ہے، کیفیت کیا ہے۔ جب تک کسی بھی آیت کے سبب نزول اور پھر اس آیت کے اندر جو لفظ موجود ہیں، جب تک ہر لفظ کی مکمل تشریح بندہ معلوم نہیں کر لیتا، اس وقت تک قرآن مقدس کی کوئی آیت بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک بندہ کہے کہ بس میں ترجمہ کر کے قرآن کو سمجھ لوں، یا چند الفاظ کو سمجھنے کے بعد مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے، ایسا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی الفاظ موجود ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مفسرین نے اس سے کیا مطلب لیے، صحابہ کرام اس کا مطلب کیا لیتے تھے، تابعین اس کا مطلب کیا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مفسرین نے اپنے اپنے حالات کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کی، وہ کیا ہے، حالات حاضرہ کیا ہیں، اس کے مطابق جا کر جب تفسیر کو سمجھا جاتا ہے تب جا کے یہ انسان کے اندر کو روشن کرتی ہے۔ قرآن مقدس کو پڑھنے کے حوالے سے ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیت کو پڑھنے سے پہلے اس بات کا اعتماد اور یقین پیدا کرنا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ ہماری طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو غلاموں نے بھی پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، اور ان لوگوں نے بھی پڑھا جنہیں قرآن کی نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی تفسیر کا علم ہے، اور قرآن مقدس میں غور و فکر قرآن پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک بڑی دلچسپ بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس جیسے طوطا کسی رٹی ہوئی چیز کو پڑھ رہا ہے، اس نے الحمد سے شروع کیا اور والناس تک اس نے قرآن ختم کر لیا۔ فرماتے ہیں قرآن کی سمجھ ہی اسی وقت آتی ہے جب قرآن مقدس کی ہر آیت کو اس کے مکمل مفہوم کے ساتھ اپنی طبیعت کے اوپر اس کو نافذ نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قرآن مقدس کی کیفیت کیا ہے کہ صرف اس کے حروف کو یاد کر لینا یہ
قرآن کا پڑھنا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے پورا قرآن مقدس پڑھ لیا، میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے پورا قرآن ہی چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے جلدی جلدی قرآن پڑھ لیا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، اور کہتا ہے میں نے ایک رات میں پڑھ لیا ہے، میں ایک دن میں اتنے پارے ختم کر لیتا ہوں، میں وہاں پر صبح سے لے کر شام تک اتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا بندہ جو صرف تلاوت کر رہا ہے اور قرآن مقدس کو اس انداز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اگرچہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے اس کا ہم تعین تو نہیں کر سکتے، مگر سمجھنے کے لیے یہ انداز کافی نہیں ہے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھا، ایک ایک حرف پڑھا ہے، تو قرآن پڑھنے کا کوئی اثر اس کے اخلاق اور کردار پہ پھر کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی ایک بندے نے اگر سارا قرآن پڑھا ہے، یعنی رمضان شریف آئے گا یا آگے پیچھے بھی میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، تو سارا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، سارا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گالیاں نکال رہا ہے، سارا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ معاملات کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے اس میں وراثت کے قانون پڑھیں، وراثت تقسیم نہیں کر رہا، سارا قرآن پڑھا ہے ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے، ظلم سے باز کیوں نہیں آ رہا، سارا قرآن مقدس اس نے پڑھا ہے اور وہاں پر اس نے تجارت کے معاملات کو اگر پڑھا ہے تو تجارت کے معاملات اس کے مطابق کیوں نہیں کر رہا؟ تو اسی لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے فخریہ انداز کے ساتھ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں ایک سانس میں پوری سورت پڑھ لیتا ہوں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسے لوگ نہ قاری ہیں، نہ عالم ہیں، نہ حکیم ہیں، نہ دانا ہیں، نہ متقی ہیں، نہ پرہیزگار ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ بھلا قرآن پڑھنے والوں کا انداز بھی بھلا ایسا ہوتا ہے، اور آپ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہ کرنا، یعنی جو صرف قرآن تلاوت کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک بس سارا کا سارا پڑھ لیا اور بغیر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا اے میرے اللہ ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر زیادہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے قرآن پڑھنے والے جو سمجھ کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں یہ دنیا میں فسادات کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ آگے میں آپ کو ایک اور روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی سناؤں گا، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں صحابہ سے لے کر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں، اگر یہ قرآن اتنا ہی کوئی جلدی والا کام ہوتا کہ لمحے میں یہ کام ہو جاتا تو کائنات کے سب سے ذہین ترین انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن نہ دے بلکہ فوراً وہاں پر عطا کر دیتا، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا ہوں تاکہ اے میرے محبوب تیرا دل مضبوط ہو جائے، ہم تیرے سینے پہ اس کو نازل کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو قرآن کو پڑھنے کی ترتیب عطا فرمائی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی فرمایا کہ اس قرآن کو تم نے تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے، پارے مکمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ حضرت محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے قرآن پڑھنے کی ترتیب کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں رات سے لے کر صبح تک صرف 2 صورتیں، چھوٹی صورتوں کا نام انہوں نے لیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا اور سورہ القاریہ۔ آپ فرماتے ہیں محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ میں رات سے لے کر صبح تک یہ 2 صورتیں غور و فکر کے ساتھ پڑھتا رہوں، یہ میرے لیے اس سے کہیں بہتر ہے
کہ میں پورا قرآن بغیر غور و فکر کے جلدی جلدی پڑھا۔ اب اندازہ لگائیں یعنی کس انداز کے ساتھ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہے کہ یہ رسم بن گئی، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ فوتگیوں کے موقع پر شبینہ ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے، وہ رات پوری بعض دفعہ اسپیکر میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، کیا ہو گیا جی شبینہ ہو گیا، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں جی۔ آج ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، قرآن خوانی کرنے جا رہے ہیں 10 بندے بیٹھ کے، اور آج کل تو اصالہ ثواب کے موقع پر جی مدرسوں سے آپ پڑھا ہوا قرآن لے لیں، فلاں چیز لے لیں، فلاں چیز لے لیں، وہ تعداد باقاعدہ بتائی جاتی ہے، اتنا قرآن پڑھا گیا، اتنا قرآن پڑھا گیا، اتنا قرآن پڑھا گیا۔ تو بھائی قرآن مقدس کا ایک حرف بھی اگر آپ زندگی میں صحیح انداز میں پڑھ جاتے ہیں اور قرآن مقدس کی ایک صورت کے اوپر بھی عمل کر کے آپ اپنی زندگی کے اندر آپ چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، آپ مر جائیں کوئی پڑھے نہ پڑھے، آپ کا وہ اپنا پڑھا ہوا قرآن آپ کو قیامت تک فائدہ دیتا رہے گا۔ یعنی ہم تو رسم پوری کرتے ہیں نا جی، ہاتھ کھڑا کر لیا بھی اتنا میری طرف سے لے لو، اتنا میری طرف سے لے لو، اتنا میری طرف، یہ تو رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوا بعض دفعہ ہوتا ہے الیاذ باللہ۔ لیکن اصل کیا ہے کہ قرآن مقدس کو سینے میں اتارا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں، مگر 3 عمل اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر جائے۔ نمبر 2 اس کی نیک اولاد جو ہے، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ جو نیک اولاد ہوگی جب اس کے لیے دعائے خیر کرے گی تو آٹومیٹک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں علم کی کوئی نوکری کر کے چلا جاتا ہے، علمی کام کرتا ہے جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جو اس نے علمی کام کیا، علم کی قدر کی، علم کو آگے پھیلایا، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو مقصد قرآن کا، جو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، وہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا۔ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 10 یا 12 سال کے عرصے میں سورہ البقرہ پڑھی۔ ایک صحابی ہیں جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے اتنے سالوں میں پڑھی، اور جب میں نے پڑھ لی تو اتنا خوش ہوا تو پھر میں نے ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ البقرہ کی سمجھ عطا فرما دی۔ قرآن زور لیتا ہے، وقت لیتا ہے، یہ کوئی ستی سی کتاب نہیں ہے کہ آپ ایسی بس اوپر اوپر سے گزر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے ہم ذلت کا شکار ہوئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف مقدمہ کریں گے، حضور علیہ السلام باقاعدہ مقدمہ کریں گے۔ اب ذرا بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ قرآن سے دوستی کی جائے؟ یعنی ہم سب جائزہ لیں، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے حضور سے محبت ہے، آقا کریم علیہ السلام سے پیار ہے، تو ہم قرآن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، یا اپنے ذہنوں پہ کتنا اس کو سوار کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے وقال الرسول، قیامت کے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس پہ غور نہ کیا جائے، فکر نہ کی جائے، اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ گویا کہ جو بندہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، چاہے دن اور رات تلاوت پہ تلاوت کرتا رہے، گویا کہ اس نے اللہ کی اس لا ریب کتاب کو چھوڑا ہوا ہے۔ یعنی اصل قرآن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دے
اور قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے اسے جاننے کی کوشش نہ کرے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ہم جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنا جائزہ لینا اپنی زندگی کا کہ اللہ کی اصلاح ریب کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ جس نوجوان سے پوچھ لو، ہاں بھی کوئی بات بتاؤ، جی سوشل میڈیا پہ یہ آیا ہے، فیس بک پہ یہ آیا ہے، واٹس ایپ کے اندر یہ آیا ہے، جی فلاں بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ فلاں نے یہ بات کی ہے۔ یعنی آپ کی گفتگو کا مرکز کیا ہے؟ سوشل میڈیا، فیس بک۔ گفتگو کا مرکز قرآن کیوں نہیں ہے؟ یعنی ایک نوجوان یہ کیوں نہیں کہتا ہماری جو عروج کا دور گزرا ہے نا مسلمانوں کی، اختلاف رہے ہیں مگر خلافت عباسیہ کا جو دور ہے، اس دور کے اندر مسلمانوں کی علمی حالت یہ تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جب کسی ڈیرے پہ بھی بیٹھے ہوتے یا کسی جگہ پہ راستے میں اگر نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوتے تو ان کی گفتگو کا مرکز قرآن ہوتا تھا، یعنی وہ اور کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ جب کہ ہماری بیٹھکوں کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے، نوجوان اکٹھے ہوتے تو ان کی گفتگو کس بات پہ ہوتی ہے، کیا وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر جب تک ہم وقت نہیں لیں گے تو پھر وہی مکالمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوا تو وہ ذہن میں رکھیے۔ ایک دن اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بات ہو رہی تھی، تو کسی نے یہ کہا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے اس بندے کو چپ کروایا کہ یار رہنے دے، تو یہ باتیں بتا رہا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ آپ ابھی یہ بات نہ کریں، لیکن جب بعد میں اکٹھے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے وہ بات جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں ایک سانس میں اتنا پڑھ لیتا ہوں، میں کھڑے کھڑے اتنا پڑھ لیتا ہوں، تو آپ نے اسے پسند کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے دیکھو، اگر یہ لوگ قرآن پڑھنے میں اس قدر جلد بازی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے معانی اور مفاہیم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے، جس کے نتیجے میں باہمی اختلاف پیدا ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، کتنی گہری بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا جلدی جلدی قرآن پڑھنے کا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، میں اتنا پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، اور اس چیز کو وتیرہ بنا لیا کہ ہم نے بس قرآن ایسے ہی پڑھنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپس میں اختلاف کریں گے، اور جب اختلاف پیدا ہوگا تو فرمایا یہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کریں گے۔ اب یہی صورتحال اس وقت امت دیکھ رہی ہے۔ سارے لوگ جس کیفیت میں اس وقت مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی لاریب کتاب کے اصولوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہدایات کو چھوڑا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ اس اللہ کی کتاب کی چھٹی کروا دیں گے اور میری سنت کی چھٹی کروائیں گے، اپنی تشریح، اپنے ہی معاملات کو آگے لے کر چلیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پھر آپس میں لڑوائے گا، آپس میں ان کی لڑائی پیدا کر دے گا۔ تو اس وقت جو امت آپس میں لڑ رہی ہے اس کا ایک ہی حل ہے، آپ جتنے مرضی ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ یہ نہ اختلاف حل ہوگا، نہ ہماری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، جب تک کہ پوری دیانتداری کے ساتھ سارے مل بیٹھ کر اللہ کی اس لاریب کتاب کو وقت نہیں دینا شروع کر دے، اس کے مفہوم نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، مثلا ظلم ہے تو اس کا ایک معنی ہے، عبادت ہے تو اس کا ایک معنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر بندہ ہر لفظ کی تشریح خود سے کر کے قرآن کا مفہوم ہی بدل دے۔ مثال کے طور پر ظلم کی ایک تعریف ہے کہ جو بندہ بھی کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دے، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دے، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔
اب یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کرنا شروع کر دوں. پھر ہر چیز کے دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. انفرادی زندگی کا اور ہے، خاندانی زندگی کے دائرے اور ہیں، سیاسی زندگی کے دائرے اور ہیں، اس کے علاوہ معاشی زندگی کے دائرے اللہ تعالیٰ نے اور انداز کے ساتھ بیان کیے ہیں. جب تک آپ ہر دائرے کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا، آپ کہیں گے میں یہ کہتا ہوں، میں کہوں گا میں یہ کہتا ہوں. یہ میں کی جنگ جب تک ختم نہیں ہوگی. اور جو طریقہ کار اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو سادہ سا کام تم نے یہ کرنا ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر. آپ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنا مسئلہ کیا کر دیں، پیش کر دیں. جو جواب ادھر سے آئے، سمجھ آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتا تب بھی ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پر اپنا سر جھکا دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول کر لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ایسی ہیں جو ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو جب ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کیسے کرے گا؟ ہم نے گزشتہ جمعے میں جو تقوی کی بات کی ہے نا، اسی پر ایک بات میں کر کے آگے بڑھتا ہوں. اختتامی بات ہوتی ہے کہ تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے کہ وہ قرآن پہ عمل کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. اب تقوی کی بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی پڑھی. تو ایک اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے برے انجام سے بچنا چاہتا ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے. مثلا آپ کوئی بھی کام کرنے لگے تو آپ اگر برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو اب آپ کی طبیعت میں تقوی پیدا ہو جائے گا. تو اب رہنمائی آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیں گے. کوئی ذاتی بات نہیں کرنی آپ نے. اللہ کو کہنا ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتا ہے. آپ کا معاشی مسئلہ ہو، آپ کو اللہ حل نہ بتائے تو پھر کہیے گا. آپ کا سیاسی مسئلہ ہو، اللہ حل نہ بتائے تو پھر کہیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو، یعنی عام حالات کے حکم بھی اللہ کے نبی نے فرمائے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اب حالات پاکستان میں جیسے پیدا ہو گئے، ان کا حل بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. ہم لینے کے لیے تیار نہیں. ہر بندہ جذبات کی بات کرتا ہے، ہر بندہ نعرہ لگانے کی بات کرتا ہے، مگر وہ جذبات جو علم اور حکمت کے نور سے خالی ہو جائیں وہ جذبات ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے جذبات کبھی بھی قوموں کو فائدہ نہیں دیتے. اپنے جذبات کو سینچیں پہلے علم کے نور کے ساتھ، حکمت کے نور کے ساتھ. جب آپ کی طبیعت میں یہ چیزیں پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر میں تمہارے لیے راستے جو ہیں وہ کیا کر دوں گا، آسان کر دوں گا. تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا، تمہارے دلوں میں پیار پیدا کر دوں گا. مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کو جذب ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، تو جب ہم رحمت کو ہی دلوں میں نہیں لانا چاہ رہے تو ہمارے دلوں میں نرمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لہذا گزارش یہ ہے، اگر آپ واقعتاً جس کو کہتے ہیں سنجیدہ ہیں، ایک ہے بس باتیں کرنا، گھروں میں بیٹھ کے باتیں کر لینا، بہت آسان کام، سادہ سا کام ہے نا. کسی پہ بات کر دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کس دینا، بڑا آسان سا کام لگتا ہے. مگر اللہ اور اس کے رسول کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عملی اقدامات کے ساتھ ایک ریئل مسلمان، جس کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان کا نمونہ پیش کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ دنیا کو فتح کیسے کیا جاتا ہے. محض نعروں سے فتح نہیں ہوتی دنیا. ہمارے ہاں جو ایک نئی رسم چل پڑی ہے، احتجاجات کی رسم چل پڑی ہے، میں نے تو کہیں سیرت میں نہیں پڑھا. میں اکثر یہ دعوت دیتا ہوں دوستوں کو کہ بھائی اگر آپ کو یہ کوئی ملتی ہے ایسی کوئی پالیسی قرآن و سنت سے، مجھے ضرور بتائیں. میرا ہو سکتا ہے ناقص علم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کس انداز کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترتیب عطا فرمائی ہے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی ترتیب کو ہی چھیڑ دیں گے تو کبھی بھی نتائج امت نہیں حاصل کر سکتی. نتائج اسی وقت حاصل ہوں گے جب صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے تو شرح صدر بھی ہوگا، اللہ کا فضل بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ہوگی. راستہ وہ خود بناتا ہے، ہمیں کوئی راستہ متعین کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ خود ہی راستے بناتا چلا جاتا ہے اور ہدایت کا نور جو ہے وہ سینوں میں اندیلتا چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو
قرآن مقدس کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔